أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ سبا 22واں پارہ آیت نمبر 14. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا تسلسل جاری ہے. آپ کی زندگی کا آخری واقعہ جو کتاب اللہ میں بیان ہے، آپ کی وفات طیبہ کا ذکر ہے. سلسلہ قصص القرآن میں آج کا جو سلسلہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا، وہ آج آخری واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا، اس میں موت کو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے لازم حصہ بنایا. ہر انسان پر موت آنی ہے، چاہے پہلے چاہے بعد میں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. میرے رب کو پتہ ہے، فرمایا کہ ہم ہی جانتے ہیں پہلے کون آنے والے ہیں، بعد میں آنے والے کون ہیں. انبیاء، اولیاء، نیک، بد، کافر، مومن، ہر ایک اس جہان سے جانے والا ہے. حدیث شریف میں آیا، کامیاب وہ بندہ ہے جو اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور دنیا کا ہر کام اس کا یہ سمجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں آخرت کے سفر پر رواں دواں ہوں. کوئی کام اگر یہاں رہنے کے لیے کر رہا ہے جس میں آخرت کے سفر کا خیال نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ غفلت میں ہے، اور پھر غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. کھانا ہے، پینا ہے، حتیٰ کہ دوست احباب کی محفل میں بیٹھنا ہے، موت ہی سامنے رہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ موت کو اتنا یاد کرنا ہے کہ نماز کا گویا سلام پھیرا ایک طرف، اب یہ خیال نہ ہو کہ پتہ نہیں دوسری طرف بھی میں سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں. موت بہت قریب ہے. ادنا من شراک نعلہ. جوتی اپنی اتنی قریب نہیں ہوتی، جوتی کا تسمہ اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا کہ موت روزانہ ہمارے قریب ہے. اور یہ روز اعلان آ رہا ہوتا ہے. سورج کا طلوع ہونا یہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں غروب ہونے کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں کہنے آتا سورج کا طلوع ہونا کہ میں نے یہیں رہنا ہے. اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. فرمایا کہ اس لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. تم سے جھوٹ چھوٹ جائیں گے، تم سے دنیا کے فراڈ دور ہو جائیں گے، دنیا کے تم پر حملے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. دنیا کی کوئی رذیل طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکے گی. تمہارے خیالات اتنے پروان پر پہنچ جائیں گے، اس عالم کو کراس کر کے اگلے عالم تک تمہاری نظر موجود ہوگی. دنیا تمہارے قریب آ کر اپنے آپ کو منوا نہیں سکے گی.
یہ ایک بہترین نسخہ ہے کہ اپنے موت کو کثرت سے یاد کرنا لذتوں کو توڑے گی۔ دنیا جو ہے اس طریقے سے گرفتار کرتی ہے نوجوان کو، چاہے بوڑھا ہو، بوڑھے کو، چاہے جیسے بھی ہو، کوئی زندگی کے کسی پہر میں کوئی گزر رہا ہو، صرف اس کو اپنا ہوش آنے کی دیر ہے۔ جوان ہے اپنی جوانی کے اندر، بوڑھا ہے اپنے بڑھاپے کے اندر، اپنی زندگی کی اس خواہشات میں پھنس تب جاتا ہے جب اسے زندگی یہ باور کرا دیتی ہے، دنیا یہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تو نے یہی رہنا ہے، مزے لے لے، دنیا ہے یہاں سے نفع اٹھا، یہ نہیں کرے گا تو چھوڑ جائیں گے۔ یوں سمجھو اب دنیا اسے گرفتار کر رہی ہے، اور دنیا کی لذتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ دنیا جس کو لذیذ لگنے لگ گئی، سمجھ لو کہ اس کے آخرت کی تیاری میں فرق آ رہا ہے۔ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجزی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عاجزی میرے اوپر مسلط نہ ہونے پائے، تیری راہ میں عاجزیاں آنے لگ جائیں، میں تیری طرف آ نہ سکوں۔ اے اللہ مجھے اس چیز سے پناہ میں دے دے کہ میرے اوپر یہ عاجزیاں حملہ آور نہ ہو سکے، والکسل میرے اوپر یہ سستیاں، تیری طرف آنے میں یہ سستیاں میرے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ دیکھیں موت تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ان پر بھی آئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کی وفات طیبہ کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، باقیوں کے بارے میں ایک ایک جملہ، اور دو نبیوں کے واقعات کتاب اللہ میں ان کے موت مبارکہ کے جو واقعات آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بیان فرمائے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کا ایک لمبا واقعہ حدیث پاک میں بھی ہے، اس کا بھی اشارہ کرتا ہوں۔ پہلے یہ سماعت فرما لیجیے، سورہ سبا آیت نمبر 14۔ آج ان شخصیت کی روانگی کا دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پانیوں پر حکومت دی، ہواؤں پر حکومت دی، جنات پر حکومت دی، پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے پیغمبر، بیک وقت نبی بھی ہیں، بیک وقت بادشاہ بھی ہیں، اور تکوینی امور کے بھی بادشاہ، تشریعی امور کے بھی بادشاہ، کائنات پر بھی ان کا بہت بڑا کنٹرول ہے، لیکن خالق اور مالک ذات اللہ کی ہے، مختار کل ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان طاقت نصیب فرما دی، اس کے باوجود کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعتها فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پھر جب ہم نے فیصلہ کیا اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام پر الموتا، ان پر موت مبارک کا جب ہم نے فیصلہ کر لیا، ما دلهم على موته الا دابۃ الارض، ان کی موت مبارک پر کوئی چیز نہ بتا سکی ان سامنے والے لوگوں کو، ان جنات کو جو ان کے سامنے موجود تھے، کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روایت کے مطابق، کتاب اللہ کے اشارے کے مطابق، آپ کی وفات طیبہ اس عالم میں آتی ہے کہ جب آپ اپنے عصا مبارک کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ٹیک کے سہارے بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہیں، واللہ عالم کیفیت کیا تھی؟ یہ کیفیت ضرور تھی کہ عصا مبارک پر ٹیک لگائی ہوئی ہے، اب وہ بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہیں، واللہ عالم۔ اسی حالت میں رب کریم نے آپ کی روح مبارک نکال لی۔ اللہ تعالیٰ ہے جی، قادر ہے، اللہ اپنی طاقت دکھاتے ہیں دنیا والوں کو۔ ان سے بھی بڑا کوئی بادشاہ آئے گا اس زمین پر،
انہوں نے فرمایا تھا اے اللہ رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما بعد میں ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ پیارے پیغمبر کو اللہ نے عجیب بادشاہتوں سے نوازا، روزانہ اپنی بادشاہت میں پیش آنے والے امور سے خود حیران ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ مجھے اتنی طاقتیں تو نے دی ہیں۔ مثلا گزشتہ واقعات میں آپ سن چکے، جب آپ نے فرمایا نا ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے کون لے کر آئے گا، دیو بیٹھا تھا بہت بڑا جن، اس نے کہا جی میں لے کر آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اتنی طاقت دی پلک جھپکنے سے پہلے ان کے سامنے آ گیا، ابھی جن بات ہی کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تخت سامنے پہنچا دیا۔ حیران ہو گئے خود سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ آج ان شخصیت نے بھی اپنی روانگی کے وقت گویا دنیا والوں کو مسئلہ سمجھا دیا ہے، اے دنیا والوں جاننے ماننے والی ذات، طاقتوں والی ذات، حقیقی اختیار رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دنیا میں کوئی داتا نہیں، دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں، دنیا میں کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر کوئی ہوتا کم از کم سیدنا سلیمان علیہ السلام ضرور ہوتے۔ کتاب اللہ کے لفظ لفظ میں رب کریم کی توحید کی مٹھاس نظر آ جایا کرتی ہے۔ اللہ حلاوت ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ایمان کی مٹھاس ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، ان کی موت مبارک پر کوئی چیز بھی اطلاع نہ دے سکی، اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر زمین کا ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اسی نے آ کر اطلاع دے دی کہ پیارے پیغمبر تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حیران کن بات ہے، اتنی بڑی شخصیت آپ کی وفات طیبہ کی خبر اللہ نے سب سے چھوٹی مخلوق کے ذمہ لگا دی۔ اس نے کیسے خبر دی؟ فرمایا تَأْكُلُ مِنْ سَاقَهُ، وہ کھاتی رہی آپ کے عصا مبارک کو، یعنی چھوٹا سا دیمک کا کیڑا وہ آپ کی اس لاٹھی کو کھاتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ لاٹھی مبارک، عصا مبارک جب اس کو کھوکھلا کر دیا تو وجود مقدس کا بوجھ برداشت نہ کر سکا، وہ عصا ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹا تو پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وجود مقدس زمین پر گر پڑا۔ فَلَمَّا خَرَّ، جب اللہ کے پیغمبر گر پڑے، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، یہاں پر ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں، حکمتیں تو اللہ کی بہت ساری ہیں، ایک حکمت تو یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام پر لگایا ہوا تھا۔ جنات کا پیچھے آپ سبق پڑھ چکے ہیں کہ دو قسم کے تھے، کوئی تابع فرمان تھے اور کچھ شریر جنات تھے جو آپ پر ایمان تو نہیں لاتے تھے لیکن ڈرتے تھے، کام تو کرنا ہے اللہ کے پیغمبر کا۔ کوئی ایسے بھی سرکش تھے کہ جو اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی نہیں مانتے تھے، بس جو حکم نہ مانتا انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ ان کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے اکڑ سکے یا اپنی مرضی چلا سکے، اور ضد میں آ کر حکم مانتے نہیں تھے۔ اور دوسرے کچھ تھے جو ڈر کے مارے حکم تو مان لیتے تھے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ بھی کتاب اللہ ایک نقطہ سمجھا رہی ہے کہ دیکھیں ایمان لانے میں ہر کوئی اپنا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اتنی طاقتوں والے ہونے کے باوجود جنات کو کبھی مجبور نہیں کیا۔ اپنے اپنے مذہب میں ہر کسی کو آزادی ہے کیونکہ اس میں اللہ نے امتحان رکھ دیا ہے، ہر کوئی اپنے امتحان پورا کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ اس بات پر کوئی لڑائی نہیں ہوگی کہ تم مومن کیوں نہیں ہوتا، اس بات پر ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں، وہ تو اپنی مرضی سے ایمان لائے گا۔ لڑائی اس بات پر ہے کہ اللہ کی زمین پر مرضیاں اپنی نہ چلائی جائیں، اللہ کی زمین پر مرضیاں پھر اللہ کی چلے گی۔ چنانچہ جنات جو ہے کام کر رہے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا جنات کو، اور جنات کو وہ جو شریر مخلوق تھے کفار وہ عبادت خانوں کو گرانا چاہتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر تو بنوا رہے ہیں، لہذا ان کے لیے بڑا ذلیل کرنے کے لیے عذاب یہی کافی تھا کہ اپنے ہاتھ سے مسجدوں کو تعمیر کرو۔ چنانچہ وہ روزانہ کڑتے بھی تھے کہ ہم اپنے مشن کے خلاف کر رہے ہیں، ہمارے حضرت ابلیس نے ہمارے ذمہ شرکیات لگائی ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر آ کر ہم سے مسجدیں بنواتے ہیں، لہذا ان کے لیے سب سے بڑی سزا یہی تھی۔
اب وہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ عصا مبارک تیار ہے، اگر ہم نے کوئی ادھر ادھر کیا تو یہ عصا ہم پر برسے گا، لہذا کام کرتے رہے۔ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر تو فوت ہو چکے تھے۔ اب جنات میں جس طرح ہمارے لوگوں میں، انسانوں میں فرقے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ پرستی کے عذاب سے بچائے، یہ بہت بڑی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ کتاب و سنت کے ساتھ اللہ ہماری اٹھنا بیٹھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ جنوں میں بھی اسی طرح فرقے ہیں، انا من المسلمون و من القاسطون، قرآن میں ہے کہ ہم میں بھی کوئی مسلمان ہیں، کوئی ظالم ہے۔ اب یہ جو کافر تھے نا جنات، انہوں نے اپنے دکانیں چلا رکھی تھی دین کے نام پر، لوگوں کو کہتے تھے ہم سے تعویذ لینے آؤ، ہم سے اپنے علاج کروانے آؤ، ہم سے غیب کی باتیں معلوم کرواؤ، کسی کے کام ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں سب کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو لہذا اب یہ جو کافر جنات تھے جو اپنی اپنی غیب کی دکانیں چمکائے ہوئے تھے کہ ہمیں غیب کی باتوں کا پتہ چلتا ہے، یہ بھی کام میں لگے ہوئے تھے۔ اب انہیں تو پتہ نہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو چکے، جب عصا مبارک کو وہ دیمک آ کر کھا گئی، وجود مقدس زمین پر گر پڑا، اس وقت آ کر سارے جو بھاگ کر آئے، دیکھا اللہ کے پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، گرے کیسے؟ دیکھا تو لاٹھی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کو چیک کیا بھئی یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ اس کو تو دیمک کھا گئی ہے۔ اب دیمک تو بڑا عرصہ ہوتا ہے اس کو کھانے میں، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ گیا، واللہ عالم 2 دن لگے، 6 لگے، مہینہ لگا، واللہ عالم کتنے دن لگے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کے وقت کا تعین نہیں ہے، لہذا یہ بھی واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پیارے پیغمبر کے گرنے سے یہ توحید کا نقطہ بھی سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ جنات جو دکانیں چمکا رہے تھے نا کہ ہم غیب جانتے ہیں، اب وہ گرفتار عذاب میں پہلے کھڑے تھے اور ان کی بھی ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ اگر تم غیب جانتے ہوتے تو پتہ نہ ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے تم غیب نہیں جانتے۔ مسلمان جنات کے ہاتھ دلیل لگ گئی، کون سی دلیل؟ فرمایا فلما خر، جب گر پڑے پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ دیکھیں بھئی ہم میں سے اگر کوئی کھڑا ہوتا، اللہ کے پیغمبر گرنے لگے تو ہم میں سے کسی کو برداشت ہوتا؟ فوراً جا کر پکڑ نہ لیتے، سہارا نہ بن جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اللہ کے سامنے تو کوئی بڑا نہیں، اللہ جیسے چاہے جس انداز میں چاہے وجود مقدس کو رکھ سکتا ہے۔ البتہ اس گرنے میں بھی اللہ نے سلامتیوں کے پیغام رکھ دیے کہ اللہ نے عقیدہ توحید سمجھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے جا رہے تھے گھوڑے پر جہاد کے سفر میں، چلتے چلتے تھک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، تو صحابی نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کی سواری تو تیزی سے جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وجود مقدس برقرار نہ رہ سکے۔ بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک طرف جھکنے لگا وجود مقدس، صحابی بھاگے، بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سہارا دیا۔ اللہ کے نبی نے انہیں بھی دعا دی، اللہ تیرا بھی اسی طرح سہارا بن جائے جس طرح تم میرا سہارا بنا ہے۔ لہذا سیدنا سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، جن ظاہر ہو گئے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر یہ جانتے ہوتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ رہتے یہ ذلیل کر دینے والے عذاب میں۔ اگر ہمیں پتا ہوتا نا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، کب سے ہم رفو چکر ہو جاتے، یہ فوت ہو گئے اور ہم یہاں کام میں لگے ہوئے آپ کے عصا سے ڈر رہے ہیں، لیکن یہ وہ عصا ہے جس سے جنات ڈر رہے ہیں، اس عصا کو دیمک آ کر کھا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی یعنی سب سے طاقتور جو مخلوق ہے وہ ڈر رہی ہے اور سب سے کمزور مخلوق کو عصا مبارک کو کھا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے، اللہ کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔
اب جن ظاہر ہو گئے۔ علماء کرام طلباء کے لیے ایک نکتہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ تبینت فعل ہے، الجن فاعل، اور اللہ کانوا یعلمون بتاویل مصدر یہ مفعول ہوگا۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں تبینت یہ لازم ہے، فعل لازم مفعول کو نہیں چاہتا، لہذا اللہ کانوا یہ اس کا مفعول نہیں ہے بلکہ بدل الاجتمال ہے کہ تبینت الجن، جن ظاہر ہو گئے۔ کیسے ظاہر ہو گئے؟ کیا ان کا ظاہر ہو گیا؟ یہ ظاہر ہو گئے کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، یعنی یہ ظاہر ہو گئے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو پھر یہ ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے، تو یہ بدل ہے یعنی بدل الاجتمال۔ فلما تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی وفات طیبہ کا واقعہ تھا۔ اب جنہ ہوتا ہے نا جی، شیطان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان کے لیے اسے چھوٹ دے رکھی ہے۔ اب جس طرح فرقے انسانوں کے بن جاتے ہیں نا انبیاء کے بعد، کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا جی، ضعیف روایتیں، جھوٹے قصے کہانیاں اللہ کے نبی کے ذمہ لگا دیتے ہیں، موضوع روایتیں، ضعیف روایتیں کہ جی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ ہر فرقہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت سامان بنا لیتا ہے، اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ کتاب اللہ میں صاف موجود ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے۔ اسی طرح جنات نے بھی بدلہ لیا اپنے دوسرے جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ تانا دے رہے ہیں کہ اچھا بھائی غیب جانتے ہوتے تو تمہیں پتہ نہ ہوتا۔ اب ان کے مولوی آگے شرارتیں کرنے، تعویلیں کرنے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ حدیث شریف میں آیا شر البریہ بھی علماء ہے، خیر البریہ بھی علماء ہے۔ سب سے بہتر بھی یہی لوگ ہیں، سب سے برے بھی یہی لوگ ہیں۔ سب سے بہتر یہ لوگ ہیں، ان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، ان کا بولنا کیسے عبادت نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے برے یہ لوگ ہیں، سامنے 500 آدمی بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کے چلاؤ سے کتاب اللہ سے ہٹا لیتا ہے، حدیث رسول اللہ سے ہٹا لیتا ہے اور اپنے عقیدے یاد کروا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جی، سامنے بیٹھنے والے بھی یہ نہیں کہہ سکتے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم معذور ہو گئے، نہ جی نہ، معذور تو وہ ہوتا ہے جو جاہل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دماغ والی ڈیوائس دے رکھی ہے، یہ دماغ دے رکھا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے سبزی کا اتار چڑھاؤ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ ٹماٹر ٹھیک ہے، یہ ٹماٹر غلط ہے، ریڈی والے کی کیا ضرورت کہ وہ ہمیں غلط دے، نہیں ہم تحقیق کر کے اس کے ہاتھوں گمراہ نہیں ہوتے۔ دین کی کیا اس سے بھی کم بکت آ گئی ہے کہ بیان کرنے والا نعوذ باللہ جیسے کسی کو گمراہ کرتا جائے وہ گمراہ ہوتے جائیں۔ اللہ نے آپ کو عذاب پیدا کیا ہے، آپ منبر و محراب کے غلام نہیں بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ منبر و محراب پہ بیٹھنے والے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ آپ کی اپنی لفاظی ہے، یہ حدیث رسول اللہ میں موجود ہے، یہ آپ کی اپنی باتیں ہیں یا احادیث طیبہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے۔ اب جنوں نے کیا کیا جی، بدلہ لیا، جنوں نے مختلف عقیدے گھڑنے شروع کر دی، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذمے لگانے شروع کر دی، اتنے تک پہنچ گئے کہ بھائی جادو کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں سکھایا تھا، ہمیں اجازت دی تھی، لہذا ہم جادو کریں گے۔ حتیٰ کہ یہ بات چلتے چلتے اپنی شیطانی انسانی چیلوں تک بھی پہنچا دی۔ بہت وہاں سے جادو کا سلسلہ شروع ہو گیا، گندے لوگ شیطان ان کو آ کر سمجھاتے، ان کے ہمزاد بن جاتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، گمراہ کرتے انسانی شکلوں میں آ کر کہ ٹھیک ہے تم فلاں چلے کرو، فلاں دم بڑا کرو، بس ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ کسی کو سانپ بن کر ڈس لیا تمہارے پاس لے آئیں گے، تم فلاں فلاں دم کرنا ٹھیک ہو جائے گے، ہم اس کے پاس چمٹے کھڑے ہوں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، کفریات اور شرکیات انہیں سمجھا جاتے، یہاں تک کہ دور آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مشرکین مکہ نے یہودی مولویوں اور پیروں سے پڑھ کر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچائی، اور یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے غیر اللہ کی پکار کرنا شرک ہے، تمہارے قرآن میں ہے صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو
نہیں پکارنا چاہیے. حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو غیر اللہ کی پکار کرتے تھے. یہ اب یہودیوں کے مولویوں نے دلیل بنائی. تمہیں کیسے پتا؟ اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام غیر اللہ کی پکار کرتے تھے. کہا جی وہ جادو کرتے نہیں تھے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ، کیسے جادو کرتے تھے؟ جی جادو کرتے تھے، اور جادو میں تو غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے. تو غیر اللہ کی پکار اگر شرک ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں کیا؟ میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں شاید یہ واقعہ بھی سنایا تھا. دیے خان میں ایک آدمی تھا جو سانپ کے ڈسنے کا دم کرتا تھا. تو نعوذ باللہ اپنے آپ کو حافظ قرآن بھی کہتا تھا، لیکن نماز ایک بھی نہیں پڑھتا تھا. اللہ یعوذ باللہ. جب کوئی اسے کہتا نماز پڑھ لے تو وہ کہتے ہیں 1 کی 27 ملتی ہے نا، ابھی بھی کچھ بقایا ہوگا اللہ کے پاس ہے، مجھے نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. لا حول. یعنی اتنے کفریات بکتا تھا وہ. تو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کسی وجہ سے مرعوب تھا. تو میں نے پوچھا کہ تو بتا کیا دم کرتا ہے؟ فلاں نیک آدمی دم کرتا ہے تو بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو دم کرتا ہے ہمارے سامنے کفر بکتا ہے، لیکن تیرے دم کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بتا کیسے دم کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں بدنا اللہ دا سرکی میں دم کرتا، دم بھی سرکی میں. مزہ تو یہ ہے، بدنا اللہ دا لوچا دا نبی دا حق 4 یار ہدا بابے مچن خیل دا درد جاوے شفا آوے چھو. کیا مطلب اس کا یہ تھا، اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، صحابہ بھی ہیں، حق 4 یار بھی ہیں، کوئی کسی کام کے نہیں ہے، سب کام بابا مچن خیل کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا بابے مچن خیل، یعنی بابے مچن خیل ہی سارے کام کر سکتا ہے کھوٹی قسمتوں. بس یہ اس کا دم اللہ تعالیٰ امتحان رکھ دیتے ٹھیک ہو جاتا. یہ شرکیات. اس طرح یہ جادو ہوتا ہے، اور جادو میں کفر، نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دینا پڑتی ہیں. یہ تو میں نے نقل کفر نہ باشد، یہ میں نے نقل کر دیا ہے، ورنہ میں بھی کافر ہو جاتا صرف نقل کرنے سے. نقل کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، البتہ اس کو اپنی خوشی سے پڑھنے والا کافر ہو جائے گا. یوں سمجھیے اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ. جادو کرنے والے، چلے کرنے والے، جنوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا دعویٰ کرنے والے، یقین مان لیجئے یہ ایک اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں. مسجد میں آ کر پیشاب کرنا پڑتا ہے، قرآن کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، تب جا کر شیطان، نعوذ باللہ. یعنی اتنے غلیظ کام کرنے والے یہ چلے کش لوگ یہ کام کرتے ہیں. اب وہ آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ جادو منسوخ کرنے لگے. جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو اپنی حکومت سنبھال نہیں رکھی تھی تو یہ جادو کے ذریعے سنبھال رکھی تھی، ورنہ کون حکومت کرتا ہے؟ تو قرآن پاک جواب نازل کرتا ہے. قرآن پاک میں جواب نازل ہو گیا. رب کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ان ظالموں کو جواب دو جو پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف اس کفر کو ذمہ لگا رہی ہیں. اس سورت کا نام سورہ البقرہ. آیت نمبر 102 فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. سورت کا نام سورہ البقرہ آیت نمبر 102. یہ مشرکین تابعدار ہوئے ان باتوں کے جو پڑھتے تھے شیاطین، ان منتروں کے پیچھے چلتے تھے جو منتر پڑھتے تھے شیاطین. علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر منتر پڑھ کے تھکتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی بادشاہت کو کسی طریقے سے سنبھال لیں. وما کفر سلیمان، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا، شیطان تھے اصل میں جنہوں نے کفر
کیا یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سکھلایا کرتے تھے جادو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے لگا کر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ کبھی ایک کتاب نکال کر لے آتے، کبھی دوسری کتاب نکال کر لے آتے، یہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری سنتوں کے طرف بلانے والے لوگ آ جائیں گے، میری طرف باتیں منسوخ کرنے والے آ جائیں گے، اس کو بھی اللہ کی کتاب کے اوپر پیش کرنا، اگر کتاب اللہ اس کی تصدیق کرے تو بات چیت ہوگی، ورنہ تمہیں گمراہ کرنے والے گمراہ کر جائیں گے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطان تھے جو کفر کرتے تھے، لوگوں کو سکھلاتے تھے جادو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا، یہ پیارے پیغمبر کے ذمہ جھوٹ ہے اور بہتان ہے، یہ سارے کے سارے جنات اور شیاطین کی کارستانیاں ہیں۔ جادو کرنے والا، جادو کرانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک کفر زبان سے بول رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کفر پر راضی ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کا بچہ گم ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی سامان گم ہو گیا، جی وہ کہاں ہے، چلا ڈالنے والے آ جاتے ہیں، ہاں جی تمہیں ناخن کے اوپر ویڈیو چلا دیتے ہیں، یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھا دیتے ہیں، اس کے تخیل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے جادوؤں کے ذریعے، اپنے کفریات کے ذریعے، اور انہیں کہتے ہیں دیکھو فلاں آدمی تمہیں کہیں نظر آ رہا ہے، بے شک وہاں ہو یا نہ ہو، اس کے ذہن میں ایک تخیل کنٹرول کر دیں، مثلا فلاں علاقے کی فلاں گلی میں وہ نظر کر، تو وہ بچہ ہے بار بار اسے کہلوایا جائے، بڑے کو اس طرح نہیں کریں گے، چھوٹے بچے کے تخیل کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو لہذا وہ کہتے ہیں ہاں جی فلاں جگہ ایک بچہ بیٹھا تو ہے، لگتا ہی ہے کہ وہی آپ کا آدمی ہے، لہذا وہ اس کو کہتے ہیں جی میری فیس مجھے دو اور جاؤ فلاں علاقے میں تمہارا آدمی بیٹھا ہے، تو وہاں کوئی پہنچے آگے وہ نہ ہو تو ان کو جی کال بھی لے جاتی ہے، جناب آپ کا تو دعویٰ غلط نکلا، تو وہ کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا تھا نا بیٹھا ہے، اب وہ کہیں چلا گیا ہوگا، لہذا دوسری فیس تمہیں دینی ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ولکن الشیاطین کفروا ما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہ ہمارا آخری واقعہ تھا پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام والتسلیم کی وفات طیبہ کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ حدیث پاک میں ہے، سب سے آخری جملہ یہ تھا، جس طرح اللہ کے پیغمبر کی وفات طیبہ میں اللہ نے آخر میں توحید کا نظریہ سمجھا دیا کہ لوگوں عالم الغیب جنات نہیں ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات حدیث شریف میں ملتے ہیں، یہی آپ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی اللہ کے نبی آخری وقت میں بھی توحید کا پرچار کر رہے ہیں۔ دیکھیں نبی کی قبر پر جب سجدہ کوئی کرے تو لعن اللہ الیہود، اللہ کے نبی اتنے سخت اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اتنے سخت کلمات ہیں، تو جو انبیاء اولیاء کی قبروں پر سجدہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہوگی، یہ اللہ کے نبی اپنے آخری الفاظ میں نظریہ توحید سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ اور ایک ہے وفات مبارکہ۔ پیدائش مبارک کا صرف دن معلوم ہے کہ سوموار والے دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد منائی ہے جی، بھئی کیوں نہیں منائی؟ منائی ہے نا جی، حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے میں اسی دن پیدا ہوا، لہذا آپ صرف ربیع الاول میں نہیں ہر سوموار کو میلاد منائیں، لیکن کیسے منائیں گے جی؟ روزہ رکھ کر، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے اس نیت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، بے شک آپ کو ثواب ملے گا، کوئی حرج نہیں، اس کے لیے صرف ربیع الاول یعنی پیدائش مبارکہ کے لیے صرف دن تو معلوم ہے، مہینہ معلوم نہیں۔ حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ فلاں مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بے شک یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، کبھی بھی آپ کو ریفرنس معلوم ہو جائے تو مجھے ضرور اطلاع کیجیے۔ کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ حوالہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی فلاں مہینے میں پیدا ہوئے تھے، یہ حوالہ ضرور ملے گا کہ سوموار والے دن پیدا ہوئے تھے۔ ایک چیز معلوم ہے ہمیں پیدائش کے لیے اور
دو چیزیں معلوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے. دو چیزیں کون سی تھی؟ مہینہ بھی اور دن بھی. مہینہ بھی، مہینہ تھا ربیع الاول کا، یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ ربیع الاول میں وفات طیبہ ہوئی. اور دن کون سا تھا؟ سوموار والا دن. یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ ہوئی، سوموار والا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا. دو چیزیں وفات کی معلوم ہیں اور ایک چیز پیدائش کی معلوم ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ صرف دن معلوم ہے. وفات یعنی پیدائش کا صرف دن معلوم ہے، وفات کا دن بھی معلوم ہے اور مہینہ بھی معلوم ہے، لیکن تاریخ دونوں کی معلوم نہیں. یہ بھی یاد رکھیے، نہ پیدائش کی تاریخ معلوم ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی، نہ وفات طیبہ کی کوئی تاریخ کنفرم ہے کہ 12 تھی، 13 تھی، 14 تھی ربیع الاول کی، کون سی تھی یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے. تو اگر یہ بھی معلوم ہو جاتی تو پھر یوں سمجھو تین چیزیں معلوم ہو جاتی، دن بھی، مہینہ بھی، ڈیٹ بھی، یعنی تاریخ بھی معلوم ہو جاتی. تو تاریخ نہ وفات کی معلوم ہے اور نہ پیدائش کی معلوم ہے، صرف پیدائش کا دن معلوم ہے اور وفات کا دن اور مہینہ دو چیزیں معلوم ہے. اب یاد رکھیے جی، یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کا دن بھی معلوم نہیں، نہ آنے کا نہ جانے کا، یعنی ڈیٹ معلوم نہیں، نہ آنے کی نہ جانے کی. تو کیوں؟ سوال تو ہوتا ہے نا جی کہ حدیث پاک میں اس کا کیوں ذکر نہیں؟ اس سے بڑا بھی ایک سوال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک کس طریقے سے پڑھا گیا یہ بھی کسی سے حدیث میں نہیں. او جی، غیر صحیح میں ضرور تذکرے ملتے ہیں، غیر صحیح روایتوں میں آئے ہیں، حجت اور صحیح روایتوں میں، صحاح ستہ کی روایتوں میں آپ کو یہ نہیں ملے گا اللہ کے نبی کا جنازہ مبارک کس طریقے سے پڑھا گیا. تو یہ تو اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی کیوں؟ سوچنے کی بات ہے. جواب یہ آئے گا، اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اس کا جنازہ پڑھا نہیں جائے گا. پیارے عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے. ان کا جنازہ مبارک بھی امتیوں کی صورت میں پڑھا جائے گا. کوئی نبی نے آنا نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کسی نبی نے آنا نہیں، اس کا جنازہ نبیوں جیسا پڑھنا نہیں. لہذا اللہ کے نبی نے نہ صحابہ کو سکھلایا کہ آگے جا کر پہنچانا، نہ صحابہ نے ہمیں بتایا. بات ٹھیک ہے. اور اسی طرح وفات طیبہ یا پیدائش کا تاریخ ہمیں معلوم نہیں، بتائی نہیں گئی ہمیں. کیوں جی؟ اس لیے نہیں بتائی گئی کہ ہمارا کوئی عبادت وہاں چھپی ہوئی تو نہیں، اس کا مقصد تو نہیں. اس کا جب مقصد ہوتا تو پھر وہ ضرور اللہ کے نبی اور صحابہ ہم تک پہنچاتے. اب بتائیے کہ صحابہ اکرام نے نہ پہنچا کر کوئی ہم پر ظلم کیا ہے جی؟ نعوذ باللہ. جب ایک چیز نہیں بتائی گئی تو ہم اپنی طرف سے دین کو بنا نہیں سکتے. کل کوئی بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ سکتا ہے، جناب آپ وفات منا رہے ہیں، آپ پیدائش منا رہے ہیں، بتائیے صحیح حدیث میں کہاں ڈیٹ آئی ہے؟ تو ہم جواب دے سکیں گے؟ تو یہ نعوذ باللہ اگر جواب دیں گے تو وہ جھوٹ بنے گا. جب سچ ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیا. پیدائش کی ایک چیز معلوم ہے اور وفات طیبہ کی کتنی چیزیں جی؟ دو چیزیں معلوم ہے. اب یہ دوسرا سوال ہو سکتا ہے کہ محبت میں اگر کوئی میلاد منا لے تو اس کو کہنا تو کچھ نہیں چاہیے، حرج کیا ہے جی؟ اسی طرح اگر کوئی کہہ دے کہ ربیع الاول میں وفات تو ہوئی ہے، وفات کے دنوں میں اگر کوئی ماتم کرنے لگ جائے تو حرج کیا ہے؟ نہ آپ ماتم والے کو روک سکیں گے، نہ آپ پیدائش والے کو روک سکیں گے. چلے پھر کل کوئی کہے کہ فلاں مہینے میں فلاں کی وفات ہوئی ہے، اتنے انبیاء اکرام کی وفات ہوئی ہے، اتنے انبیاء اکرام کی پیدائش ہوئی ہے، اتنے اولیاء اکرام کی وفات، ان کے ہر دن کوئی نہ کوئی چیز منائی جا رہی ہو اور کسی نہ کسی چیز پر ماتم کیا جا رہا ہو. پھر کیا خیال ہے؟ دین تو سارا ختم ہو جائے گا، صرف دو ہی چیزیں رہ جائیں گی. اب آگے میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منائی جائے گی دسمبر میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 1-2 سال پہلے دسمبر میں ہی ربیع الاول آ رہا تھا اور دسمبر میں ہی کرسمس ڈے آ رہا تھا 25 دسمبر کو. ایک ہی مہینے میں 2 نبیوں کی میلاد منائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد بھی منائی جاتی تھی. اچھا، میلاد منانے والوں نے اتفاق کر لیا ہوتا، دونوں نبی تو دونوں ہی برحق ہیں نا جی، تو دونوں نبیوں کی میلاد پھر کیوں نہیں منائی جاتی؟ میلاد منانے میں اگر کوئی حرج نہیں ہے تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو کرسمس ڈے ہے وہ بھی پھر منانا چاہیے.
یاد رکھیے جی، سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے، ان لمٹ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، روزانہ ہونی چاہیے محبت۔ اور وہ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ پیارے نبی کی ایک ایک عادت طیبہ کو، ایک ایک سنت مبارکہ کو اپنی زندگی پر لاگو کیا جائے۔ حرج بہت بڑی یہ لازم آ جائے گی کہ کچھ نیکیاں ہم ایسی کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے وہ نیکیاں نہیں کی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بارے میں ایک نکتہ تھا جو آپ کو بتا دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔